अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज होता है हमारा रुकू नंबर 10 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सल बनी इसराइल कम आदैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हुए कहते हैं कि ए नबी, आप बनी इसराइल से पूछिए, हमने इन्हें कितनी ही खुली निशानियां दी। और जो कोई अल्लाह ताला की नेमत को बदल दे, यानी कितनी ही अल्लाह ताला ने इनको खुली निशानियां दी और उसके बाद कि वो इसके पास आ चुकी हो, तो यकीनन अल्लाह ताला बहुत सख्त सजा देने वाला है। खुली निशानियों से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ने इनको हर हर तरह की निशानियां अता की, और जो हक पर दलील थी, रसूलों की सदाकत पर गवाह थी, और उन्होंने पहचान लिया, इन्हें यकीन आ गया, मगर उन्होंने नेमत की नाशुक्री की और ईमान से मुंह मोड़ लिया, और इन्होंने फिर कुफ्र भी किया। और आगे आगे क्या है कि अल्लाह ताला ने इनके लिए ये जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये तंबीह क्यों की है, ताकि मुसलमान बनी इसराइल की तारीख से इबरत हासिल करें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया के जरिए उनके पास किस कदर दलाइल भेजे गए। लेकिन वो इनसे हदायत हासिल करने के बजाय उनको तब्दील करके गुमराही और हलाकत में पड़ गए, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भी सजा दी, और अल्लाह ताला ने उनके लिए आखिरत के लिए भी अजाब बचा कर रखा हुआ है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि, और जो कोई अल्लाह ताला की नेमत को बदल दे, और जो अल्लाह ताला की नेमत यानी कि इस्लाम को बदल दे, अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं कि बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नेमत को कुफरान नेमत से बदल डाला। उन्होंने इस्लाम के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। ना दलाइल ने उन्हें मुतमईन किया, और ना ही मोजज़ात ने उन्हें मुतमईन किया, और ना उन्होंने अल्लाह ताला की रहनुमाई से कोई फायदा उठाया। उन्होंने ईमान के बदले कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, तो अल्लाह ताला के अजाब के मुस्तहिक वो यकीनन है। और यही आज बिल्कुल यही मामला हम मुसलमानों का भी है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को बदलकर अपने पास से दीन में बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, और अल्लाह ताला के सामने हमें इस चीज़ की जवाबदेही करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो यकीनन अल्लाह ताला बहुत सख्त सजा देने वाला है। नेमत बदलने वालों के लिए अल्लाह ताला उनको सख्त अज़ाब देगा, और उनको सख्त तरीन सजा देगा। यहाँ इससे मुराद आखिरत से पहले दुनिया की सजा है। वो सजा क्या है कि इंसान को अल्लाह ताला समटाइम्स बेचैनी और बेइत्मीनानी की सूरत अता कर देता है, और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बेचैनी और इत्मीनान ना होना, दिल को इंसान का दिल राजी ना होना किसी चीज के अंदर, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है। अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में इसके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि क्या आपने नहीं देखा इन लोगों को जिन्होंने अल्लाह ताला की नेमत को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को हलाकत के घर में उतार दिया। वो इसमें दाखिल होंगे, और वो बहुत बुरी करारगाह है। करारगाह आराम करने की जगह है। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया की जिंदगी उनके लिए खुशनुमा बना दी गई, खूबसूरत बना दी गई। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि जिन्होंने कुफ्र किया, वो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो ईमान लाए। हालांकि जो लोग अल्लाह ताला से डर गए, वो क़यामत के दिन उनसे बुलंद होंगे, यानी फौकाहुम, उनसे बुलंद होंगे। किनसे? उन कुफ्र करने वालों से बुलंद होंगे। अल्लाह ताला उनके बारे में इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता करता है। इस आयत में काफिरों के बारे में वाज़ेह किया गया है कि काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दी है और खूबसूरत कर दी है। वो दुनिया में ही गुम है, और वो इन ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं जो दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र करते हैं। लेकिन क़यामत के दिन हाल ये होगा कि मोमिन जन्नत की नेमतों में होंगे, और काफिर जहन्नुम की होलनाक आग में चल रहे होंगे। यानी दुनिया की जिंदगी इनकी बहुत खूबसूरत होगी, ये सारे के सारे आखिरत में जहन्नुम की आग में चल रहे होंगे। ये वो लोग हैं, वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, और वो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो ईमान लाए। काफिर दुनिया के लिए भागते हैं और दुनियादारों की इज्जत और तकरीम करते हैं, और ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, और वो कहते हैं कि ये हैं जिन पर अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया है। यानी वो इस बात पर मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों पर और उन लोगों पर जो ईमान लाए और जो साबित कदम रहे, कि ये वो हैं जिन पर अल्लाह ताला मेहरबान हुआ। देखो, अगर मेहरबान हुआ तो ये किस हालत में है।
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کے بارے میں کہ یہ دنیا میں ان کو کمتر سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنے تمام کے تمام گناہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، یعنی دنیا میں اپنا دل نہیں لگایا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں سے بلند ہوں گے جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں، وہ ان تمام کے تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا اتنا حصہ ہے کہ جو اس نے کھایا اور کھا کر ختم کر دیا، پہنا اور پہن کر پرانا کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ اس نے بچا لیا۔ در حقیقت جو انسان کے پاس سارا کا سارا مال ہے وہ آپ کا اور میرا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری اولاد کا مال ہے جو ہم اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جائیں گے، اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ ہمارے پاس صرف وہی ہوگا، وہی بچے گا جو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور وہ ساتھ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اپنے لیے بچا لیا۔ کوشش کیجیے کہ اپنے ہاتھ کو ہمیشہ دینے والوں میں شامل رکھیے اور اپنے ہاتھ کو ہمیشہ اوپر رکھیے، چاہے جتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنا ہاتھ خرچ کرنے والوں میں شامل رکھیے۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ ایک ہی امت تھے، شروع میں سب لوگ توحید پر تھے جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے ان کو دی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 پشتیں ہیں۔ ان 10 زمانوں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند تھے، پھر اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے، پھر حضرت آدم سے نوح علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے ان 10 زمانوں کے اندر ان ساروں نے ایک ہی شریعت پر وہ قائم رہے۔ اور اختلاف کیوں ہوا؟ یہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اختلاف آیا۔ بالکل یہی معاملہ آج ہمارے بیچ میں بھی ہے، دلوں میں وسوسے شیطان ڈالتا ہے اور ہم اختلافات کر کے فرقہ واریت میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء بھیج کر رحم فرمایا ان پر، اگر اللہ چاہتا تو نبی نہ بھیجتا اور ان کو ایسے ہی بھٹکنے دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبشرین بنا کر بھیجا جو ان کو خوشخبری دینے والا، اور منذرین جو ان کو ڈرانے والا، اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرانے والا، اور خوشخبری کس چیز کی؟ رزق کی، پاکیزہ زندگی کی، اور آخرت میں بڑی کامیابی کی خوشخبری دینے والا بنا کر اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان نبیوں کو ایک ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا بلکہ ان کے ساتھ ان کو کتاب بھی عطا کی، بالحق کی، وہ کتاب جو حق کے ساتھ آئی، جو سچی خبریں لے کر آئی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ قِيَامًا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان وہ کتاب جو اللہ نے بھیجی ان باتوں کے درمیان میں فیصلہ کر دے جن کے اندر انہوں نے اختلافات کر کے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے اپنے اپنے الہ الگ کر لیے اور جس اختلافات میں وہ پڑ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کی بات واضح دلائل کے ساتھ آ گئی ان کے پاس۔ لوگوں کے درمیان اختلاف ہمیشہ حق کا راستہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو حق کے راستے پر چلتا ہے اس کے درمیان میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا،
وہ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو فوراً مان لیتے ہیں اور سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ بغین بینہم، یعنی آپس میں ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ انسان کی انا اور ہٹ دھرمی انسان کو کہتی ہے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، میں اس سے بڑا ہوں عمر میں اپنے سے چھوٹے کی بات کیوں سن لوں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے سورسز کیا تھے علم کی، اس نے کتنی محنت کر کے یہ علم حاصل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دین کا فہم عطا کر دیا تو اس میں اپنی عمر کو آڑے لا کر اپنے دلوں کو گمراہی کی طرف نہ لے کر جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اختلاف کے بارے میں کہ سیدھے راستے کی ہدایت کی دعائیں کرنے کی ضرورت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنی نمازوں کے شروع میں کیا پڑھتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ یہ مسلم کی حدیث نمبر 770 ہے، آپ لوگ لکھ لیجئے گا، مجھے یاد کروائیے گا، میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کروں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حدیث پڑھا کرتے تھے جو کہ مسلم کی حدیث نمبر 770 ہے، اور اس میں یہی ہے کہ یعنی یا اللہ پالنے والے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے، یعنی رحمت کے فرشتے جو کہ دونوں رحمت کے فرشتے ہیں، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، سیدھی راہ بتا جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اپنے حکم سے، بے شک تو ہی جسے چاہے سیدھی راہ بتاتا ہے۔ کتنی بڑی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کی کہ اے اللہ، لوگ جس بارے میں اختلاف کرتے ہیں تو مجھے اس اختلاف میں نہ مبتلا کر دینا، بلکہ تو مجھے سیدھی راہ عطا کرنا۔ نبی نے اگر اپنے لیے یہ دعا مانگی تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اپنے لیے یہ دعا نہ مانگے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی طور پر ان دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اختلافات میں مبتلا نہ کر دے اور ہم اپنی زندگیوں کو ان اختلافات میں پڑھ کر ضائع نہ کر دیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یہدی من یشاء، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت عطا کرتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر صراط مستقیم پر چلا لیتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اختلاف کیے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مقدس دن کے بارے میں یہودیوں نے ہفتے کو اور عیسائیوں نے اتوار کو اپنے لیے مناسب قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ یہودیوں کے لیے مقدس دن ہفتے کا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن مقرر کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں سب سے پیچھے تھے لیکن جنت میں سب سے آگے جائیں گے۔ اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں قرآن سب سے آخر میں دیا گیا۔ اہل کتاب مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے اختلافات میں ہماری صحیح رہنمائی فرمائی۔ اہل کتاب میں ہفتے کے دن چھٹی منانے میں اختلاف ہو گیا، کوئی ہفتہ مناتا ہے کوئی اتوار۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح دن بتا دیا جو جمعہ ہے۔ اہل کتاب اس حیثیت سے بھی ہم سے پیچھے ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی اور ان کو بتایا کہ وہ یکسو تھے، وہ نہ عیسائی تھے نہ وہ یہودی تھے، بلکہ وہ یکسو تھے۔ آیت نمبر 214 کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اگلی ریکارڈنگ میں شروع کرتے ہیں، لاسٹ